بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ وہ انٹرویور نے ساحل ادیم صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ جو سنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہیں دیوار کے پیچھے اور وہ دیوار چاٹ رہے ہیں اور پھر وہ دیوار بڑھ جاتی ہے، پھر وہ چاٹ رہے ہیں، لیکن ایسی دیوار تو ہمارے پاس پوری میپ آ گیا ہے، دنیا کا پورا گلوب ہے، بلکہ اب تو چاند تک جا چکا ہے انسان، مارس پہ جا رہا ہے، تو یہ چیز ایسی کوئی دیوار تو ہے نہیں دنیا میں۔ تو ساحل ندیم صاحب نے بڑی اچھی بات بولی، وہ بولے کہ ارے بھائی آپ دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی جو قوم ہے اسے ڈھونڈو نا، وہ دیوار کہاں ڈھونڈنے نکلے ہو؟ وہ کروڑوں اربوں لوگ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ کون ہے؟ اس قوم کو تلاش کرو، تم دیوار کے پیچھے پڑے ہو۔ تو یہ پورا ہمارا جو ارض ہے، زمین ہے، اس میں کہیں کوئی دیوار اور ایسی کوئی کروڑوں ہمیں لوگ نہیں دکھ رہے ہیں، بس یہ دکھ رہے ہیں یورپ ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، ایشیا ہے، بھارتی ہیں، چینی، جاپانی، یہ لوگ ہیں سامنے ہیں۔ تو اسی میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں شیخ عمران حسین وغیرہ اور لوگ بھی، کوئی کہتا ہے یہ انگریز ہیں، کوئی کہتا ہے یاجوج ماجوج چائنیز ہیں، سب اپنے اپنے حساب سے بتا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے جو آپ نے بات بتائی تو ان کا بھی اشارہ یہ تھا کہ وہ دیوار مطلب ہے وہ کوئی جی وہ خلائی مخلوق ہے، کوئی جی وہ ایلینس ہیں یاجوج ماجوج، اور وہ اس خلا کو توڑتے ہوئے، دیوار کو توڑتے ہوئے آئیں گے، جسے ہم نے اوزون کہا۔ تو کیا آپ کا بھی یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ والا پارٹ تو کلیئر ہو گیا کہ یاجوج ماجوج بھی باہر سے آئیں گے، وہ ایلینس ہیں؟ ساحل ادیم صاحب کے بارے میں، اور آپ بھی اسی جماعت کا حصہ ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، ساحل ادیم ہیں، آپ ہیں، دوسرے لوگ جنہوں نے واقعی جسے پڑھنا اور گننا کہتے ہیں سمجھ کے پڑھا ہے، اور روایتی طور پر نہیں پڑھا صرف، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ صلاحیت نہیں ہے مدرسے والے، نہیں، اہل علم کی اوور ویلمنگ میجورٹی مدرسوں والوں وہی ہے۔ کی ہے آج بھی، ہاں، لیکن وہ جو ایک لوگوں کا ذہن چلا رہا تھا کہ نہیں مدارس کے علاوہ کہیں علم نہیں ہو سکتا، وہ طلسم ٹوٹا ہے اس دور میں۔ اور ساحل ادیم امیزنگ پرسنالٹی، حیرت ناک ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ قابل تعریف ہیں وہ۔ مجھے وہ مصرع یاد نہیں آ رہا، وہ اقبال نے کہا نا کہ توڑ ڈالی انہوں نے آقاؤں کی تناب، کہ جو مزدور اور پچھلی اقوام تھی، پچھڑے جن کو سمجھا گیا تھا، بیکورڈ کر دیا گیا تھا، انہوں نے آقاؤں کی تناب توڑ ڈالی۔ ورنہ اقبال کے الفاظ میں کہ ابلیس کی مجلس شورا میں جیسے کہا ہے کہ ان کی قسمت میں ہے جو ہے وہ نماز بے قیام، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بس جی 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 حضرت، بس جی 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 کر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر لیں، مجھے زیرو سب سے لیول پہ اچھا جی رہے ہیں ہمارے عام ان لوگ۔ کا وہ لگتا ہے اقبال کا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گہائی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ تو مزاج خانقاہی ایک الگ زہر ہو گیا، اور ایک یہ کہ جو نہیں جی بس حضرت نے کیا فرمایا، مولانا جی صاحب نے کیا حضوری، فرمایا وہی سمجھیں گے۔ تو آج آپ مجھ سے ایک خاص موضوع پہ بات کر رہے ہیں نا، اور جس لیول پہ جا کر کے میں بات کر رہا ہوں اسی لیول پہ آپ بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات چیزوں کو، اور ہم بیٹھے ہیں اسٹریم میں۔ لیکن کیا آپ کا بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے؟ جی نہیں، آواز آ رہی ہے؟ نہیں ہے تو ساحل ادیم اور دوسرے لوگوں ماشاءاللہ تو علم جو ہے وہ بندھا ہوا نہیں ہے کہ آپ ایک خاص طرح سے، خاص طریقے سے 8-10 سال لگا کے مدارس میں رہیں گے تو آپ کو قرآن حدیث کا علم آئے گا، باقی اس کے باہر علم نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ساحل ادیم صاحب کا جو اس میں کہنا ہے وہ بہت حد تک درست بھی ہے، اور لیکن ہم بس جزوی طور پر پارشلی ود ڈیو ریسپیکٹ ان کی جو رائے ہے اس کی قدر کرتے ہوئے ہم جزوی طور پر ان سے اتفاق رکھتے ہیں۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو سفر کیا ہے وہ اس وہ جو ہے انہوں نے اس زمین کا نہیں کیا سفر، وہ فضاؤں کا کیا، آسمانوں کا کیا ہے، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں عین حمیتی، حمی آ کہتے ہیں کالی مٹی، کیچڑ، اور عین آنکھ، تو اس سے وہ جو ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، بلیک ہول کی جو تصاویر اب آئی ہیں تو اس کی جو شکل ہے وہ یہی ہے، عین حمیتن کی ہے کہ وہ ڈارک جیسے کوئی آنکھ ہو، تو وہ عین سے مراد وہ بلیک ہول لیتے ہیں،
کہ یہاں پر بلیک ہول کی بات کہی جا رہی ہے اور وہ کہیں دور انترکش میں فضاؤں میں اسپیس میں گئے ہیں حضرت ذوالقرنین، اور یہ وہاں کا سفر ہے آسمانوں کا، زمین کا نہیں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہ کہ اس پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس قرآن شریف ہے تو سورۃ الکہف کی آخری آیت دیکھتے ہیں۔ میں کھول رہا ہوں۔ اس میں ہم سامعین بھی اگر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ سورۃ الکہف سورت نمبر 18 کی آخری آیات دیکھیں۔ اس میں یہی میری درخواست ہے سب لوگوں سے جو بعد میں دیکھیں گے اس کو، کہ جو بھی ڈسکشن ہوتا ہے حدیث یا قرآن کے حوالے سے اس کو بعد میں نا خود بھی تلاش کیا کریں۔ یہ بس اچھا اس کو اسکرین پر رکھیں گے؟ ہاں، کون سی آیت آپ کہہ رہے تھے؟ یہ یہاں سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آیت نمبر 83 ہے، 83۔ يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا۔ ہاں یہ سببا دو بار ذکر کیا ہے، دو بار آیا نا، تین بار آیا۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے ذوالقرنین کے بارے میں، قل کہو کہ سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ سین فیوچر کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے، اور جہاں پر کہنے والا بہت شیور ہوتا ہے وہاں پر آتا ہے۔ اور اسی کا ایک لفظ ہے ساتھ میں سوفا، سوفا وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں کہنے والا بہت زیادہ شیور نہیں ہوتا۔ تو یہ خیر الگ بحث ہے۔ تو سین میں بہت شیورٹی ہے کہ میں ضرور ان سے کہو اے نبی کہ میں ضرور تم کو سناؤں گا، اتلو علیکم منہ ذکرا، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ذکر دوں گا میں، یعنی ذکر کا جو لفظ ہے وہ یاد دہانی، جس سے نصیحت ہو جائے تمہیں۔ یہ کوئی وہ ایسا نہیں کوئی نام جپنے والی بات ہے، ذکر ایک میں ذکر دوں گا تمہیں، اور نکرہ ہے اس میں، یعنی میں عربی زبان کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، تو نکرہ نہیں کچھ بہت الگ ہی چیز بتانے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے یہاں پر اس قصے کی شروعات ہوئی۔ فرمایا کہ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے زمین میں بڑی، میں رواں ترجمہ کر رہا ہوں، بڑی طاقت بڑی پاور ہم نے ان کو دی ہوئی تھی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر چیز کے اسباب، سبب، مینز دے رکھے تھے۔ تو سبب جو ہے یہاں سے ساحل عظیم صاحب کو یہ ہو گیا کہ اٹھاتے ہیں ہاں کہ وہ سبب جو ہے وہ راستہ ہمیشہ جو آسمان میں جانے کے جو مینز ہیں، راستہ نہ بھی کہ اس کو، جو آسمانوں میں جانے کے مینز ہیں، آسمانی راستے کو بولتے ہیں بخور ان کے۔ جی ہاں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے کہا تھا خود قرآن کے الفاظ کے ساتھ تصریف کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن زمین کے جو مینز ہیں، اول تو آپ دیکھیے یہ زمین آسمان کچھ نہیں، سب ہوا میں معلق ہے، پوری کائنات ہے، لیکن چلیں اس کو ہم ایسے ہی مان لیتے ہیں کہ زمین ہے، یہ نیچے ہے اور باقی سب اوپر ہے۔ تو زمین میں جو آپ مینز اور اسباب اختیار کرتے ہیں کہ آپ کو دہلی سے ممبئی جانا ہے تو آپ ٹرین سے جائیں گے یا اپنی پرسنل گاڑی سے جائیں گے یا جہاز سے جائیں گے، تو یہ ایک جہاز یا ٹرین جو ہے یہ مین ہوا، ایک سبب ہوا۔ زمین کے جو مینز ہیں، جو زمین کے اندر مینز اور اسباب اختیار کرتے ہیں آپ، اس کو بھی اسباب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن عدیم صاحب کی جو ہے وہ بہت زیادہ درست بھی نہیں ہے کہ ہم 100% شیور ہو کر کے، اور اس کو خاص طور سے بنیاد بنا کر کے کہ سبب آسمانی راستوں کہا جاتا ہے، آسمان کے مینز کو کہا جاتا ہے، ہم یہ مانا طے کرنے لگے کہ حضرت ذوالقرنین کا جو سفر تھا وہ آسمانوں اسپیس میں تھا، اسپیس میں تھا۔ بہت ممکن ہے، ہم اس کے امکان سے انکار نہیں کر رہے ہیں، تو ہم تو اس کو ایک زمینی سفر مانتے ہیں، اور اس زمینی سفر مانتے ہوئے اس کو پھر آگے کے آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو مینز انہوں نے اختیار کیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کے مینز دے رکھے تھے، مطلب یہ کہ وہ بے شک فضاؤں میں بھی جا سکتے تھے، اور یہاں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، دیکھیے مینز سبب کا اگر میں ترجمہ آج کی زبان میں کرنے لگوں، بلکہ میں نے ایک بہت کمپریہنسو لفظ بول دیا اس کے لیے، مین، اسباب، مینز، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے،
سائنس اور ٹیکنالوجی بھی یہ سب اسباب ہیں آپ کے. آج کے دور میں تو وہی ہے. آج کے دور میں تو وہی ہے. تو انہوں نے وہ مینس اختیار کیے اور فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اب یہ ہوا کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے ہر طرح کے مینس ان کو دے رکھے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو دیکھیے یہ لفظ بھی قابل غور ہے. قرآن تدبر سے آتا ہے. تبیہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو فالو کرنا، پیچھے ہو جانا. جی. اور اتبع مزید فی ہے باب افعال ہے، یعنی اب وہ اسباب اور مینس کو اس نے اپنے اس کے تابع نہیں ہوا وہ، ورنہ ثلاثی ہوتا، 3 حرفی ہوتا تبع سبب. تو اب تبع سبب تو یہ ہے کہ کسی سبب کے پیچھے چلا، مینس کے پیچھے خود چلا. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تابع نہیں ہوا بلکہ اس نے اسباب کو تابع کر لیا اپنے. اور اسباب کو تابع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بہت اچھی کمانڈ حاصل تھی. یعنی آج کے دور میں ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے چندریان بھیجا چاند پہ، وہ سفل لینڈنگ ہوئی ہے اس کی، تو یہ کیسے ہوا آپ نے کہ آپ نے یا پوری دنیا نے، آپ کا ایسا ہو، اسرو ہو یا ناسا ہو، جتنی بھی اسپیس ایجنسیز ہیں، انہوں نے ایک سالوں کی بلکہ صدیوں کی پوری ایک تپسیا کے بعد جو ہے ان کو اتنا اپنے لیے آسان کر لیا اسباب کو، مینس کو، کہ ان کے لیے آسمانوں میں راکٹ بھیجنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے. کچھ ایررز آ جاتی ہیں بیچ میں، الگ بات ہے کہ سافٹ لینڈنگ کر سکے جس کی وجہ سے قابو پا لیا. تو وہ جو اسباب اور مینس تھے وہ انہوں نے اپنے لیے بہت، انہوں نے بچوں کا کھیل بنا رکھا تھا اس کو اسباب. اب یہ کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، 3 سفر ہوئے انہوں نے ان کے، وہ مغرب الشمس پہنچے کہ جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ. وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے پایا کہ سورج جو ہے وہ کسی کیچڑ والے چشمے میں جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. اس کو بھی ہمارے نان مسلم بھائی کہتے ہیں، اور ہندوز کہ وہ دیکھیے یہ کیا بھئی، یہ جو اس وقت کا فنومینا تھا اور آج کا بھی فنومینا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ کوئی پیچھے کی سائنس نہیں بیان کی جا رہی. یہ سبھی جانتے ہیں کہ سورج نہیں ڈوبتا کہیں بھی، لیکن آج تو لفظ بھی تو وجدہ ہے نا یہاں پہ، ان کو ایسا محسوس ہوا نا، خالی ان کو ویسے محسوس ہوا. وجد تو کہتے ہی ہیں ما یجدو فی نفسی، اپنے اندر جو پائے، کہ ان کو ایسا پرتیت ہوا کہ سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے کیچڑ میں. ڈوب رہا ہے. ووجد عندها قوما، وہاں پر کچھ لوگوں کو انہوں نے پایا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت دی گئی کہ یاد القرنین اما ان تعذب فیہم و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو آپ ان کے درمیان جو ہے وہ سختی سے کام لیں، سزا دیں ان کو، یا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کو پورا اختیار ہے. انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اما من ظلم، دیکھو جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی شعبے میں، فسوف نعذبہ، تو ابھی تو نہیں، لیکن دیکھیے جو سوفا میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کہنے والا بہت زیادہ شور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، رک کے ہم تھوڑا سا کریں گے کارروائی ان پر، فسوف نعذبہ، ہاں کریں گے ہم ان پہ کارروائی. ثم يرد الى ربه، لیکن اصل کارروائی تو اللہ کرتا ہے نا، وہ قیامت میں ہوگی، رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. فيعذبه عذابا نكرا، اور پھر وہ بدترین عذاب دے گا ان کے ظلم کا. کفر پہ عذاب نہیں آ رہے ہیں، ظلم پہ عذاب آتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان کی زندگی گزاری جس نے نیک اعمال بھی کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، ان کے لیے بہترین بدلہ ہوگا. اور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہماری جو سامراجی ہے، پاور، طاقت، قوت ہے، ہم بھی ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے. یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کے ویسٹ میں آباد ہیں؟ یہ یہی ہے. تو اس میں اچھے اور برے دونوں لوگ ہیں. اس میں دونوں لوگ اس لیے کہا گیا ہے کہ تبھی اللہ نے کہا، جسے ظلم کہیں، زہیب صاحب ظلم کہیں، جس کو ہم مہدی کے بیان میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی بنیادیں وہیں پر رکھی گئی ہیں. اقبال نے کہا ہے، نظم لکھی ہے زمانہ، اس میں ایک شعر ہے کہ وہ فکر گستاخ جس نے عوریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بےتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ. کہ وہ فکر گستاخ جس نے نیچر کو ننگا کر دیا ہے، عوریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو،
اسی کی بےتاب بجلیوں سے اب اسی کے سائیڈ افیکٹس ہیں، اور اسی سے ہے خطر، اس کا آشیانہ خطرے میں ہے، اسی کے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ تو یہ ظلم ونحشرہم یوم القیامت زرقا، استاد نے فرمایا تھا کہ ہم نیلے یعنی نیلی آنکھوں والے، تو پھر انہوں نے ان اقوام کی طرف اشارہ کیا تھا جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ یہ اشارے ہیں تھوڑے سے، جس سے یہ ہے کہ ہماری جو یہ مشرقی اقوام ہیں یہ نیچر سے بہت کلوز رہی ہیں، اور انہوں نے پراکرتی کو بہت کم نقصان پہنچایا ہے۔ کاربن پھیلانے میں ان کا اپنا اتنا رول نہیں ہے جتنا ان کا ہے، ویسٹ ہم تو والوں کا۔ نیچر سے ویسٹ والوں کا ہے، تو ویسٹ والوں کے ساتھ یہ خاص بات کہی جا رہی ہے مغرب الشمس والوں کے تو لیے اللہ نے یہ کہ کیوں کہا آپ دیکھو کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے ساتھ تو دیکھو ہم کریں گے کارروائی، ان پہ اصل کارروائی اللہ کرے گا، اور جنہوں نے ایمان کی زندگی گزاری ہیں، انسانوں کے لیے بینیفیشیل رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان سے بھی مراد بہت چھوٹے لوگ وہی سمجھتے ہیں کہ ایمان لیا ہے اللہ پر، مسلمان؟ نمازیں پڑھی اور روزے رکھ لیے۔ آپ بڑا ویژن رکھیے، سوچئے ایمان اور عمل صالح کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے ٹیکنالوجی کا، مادیت کا، ایجادات کا سچارو روپ سے صحیح ڈھنگ میں انسانیت کی فلاح اور ان کی بہبود کے لیے استعمال کیا، وہ ہیں من عمل وعمل صالحا۔ جی اس میں بنیادی طور پر نماز روزے والے تو ہیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے قرآنی جو ویژن ہے، جی تو ان کے ساتھ تو ہم بہرحال اچھا سلوک کریں گے، اور جنہوں نے ظلم کیا انسانوں کے لیے تباہیاں لائے ہیں اپنے کارناموں سے، ان پر ہماری کارروائی ہوگی۔ تو یہ ویسٹ کے لوگوں کے ساتھ خاص طور سے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ باقی دنیا کا جی ایمان اور عمل صالح جو ہے، اس میں اس کا مطلب کہ جن لوگوں نے اس بات پہ ایمان رکھا کہ اللہ کی زمین ہے، یہ مادہ ہے، اس پہ محنت ہوگی تو اس سے بہت نتائج ہوں گے، سائنس بنے گی، ٹیکنالوجی بنے گی، اس بات پہ یقین رکھا وہی ایمان ہے نا۔ اور اس سے پھر جی انہیں اچھے اعمال کیے، اس کا اچھا استعمال کیا، فون بنایا، انٹرنیٹ بنایا، بجلی بالکل بنائی، یہ ساری چیزیں، وہ اعمال صالح ہو گئے۔ لیکن جس نے ایمان تو رکھا لیکن اعمال صالح نہیں کیے، یعنی ایٹم بم بنا دیا یا غلط چیزیں بنائی، اس کا استعمال کر کے فحاشی پھیلائی، obviously وہ عمل خراب ہو گیا۔ عمل تو اس خراب لیے ہو گیا۔ اس سے تو ہمیں بھی بہت بڑا ایک لیسن مل گیا کہ اگر ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم ایمان جی لے آئے، تھیوریٹیکل ایمان، لیکن اعمال اگر خراب ہیں تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے وہ۔ بالکل بالکل بالکل۔ ایمان اور اعمال تو دونوں ہونے چاہیے۔ قرآن کے الفاظ تو حکمت اور موتی سے بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اب اس تو میں ایک القدر جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو چکا نا واقعہ، ذوالقرنین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شخصیت ہے نا، ظاہر سی بات ہے، اور تبھی تو قرآن میں ان کا ذکر مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ جو ویسٹ کی قومیں ہیں، یہ تو اس ٹائم بالکل کہیں تھی نہیں نا، یہ تو جنگلوں میں تھی، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو اب جا کے انہوں نے آج سے 400 سال پہلے انہوں نے عروج پہ آئی ہے نا، 400-500 سال پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ تب کیوں اس وقت ذوالقرنین سے کہے گا کہ ان کو عذاب دو یا ان کو معاف کر دو؟ تب تو انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ وہ ذوالقرنین ہے نا، یہ ایک جی الگ جی موضوع ہو جائے گا ذوالقرنین جی کی شخصیت کو سمجھنے کا۔ دو زمانوں جی والے قرن کے دو ہی معنی آتے ہیں عربی میں، سینگ، قرن الشیطان، شیطان کے سینگ، قرن جانوروں کے سینگ کے لیے قرن بولتے ہیں، اور قرن کے معنی زمانہ آتا ہے۔ تو یہ ذوالقرنین ہے، یہاں پر ایک ایسی شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت بھی تھی، اور یہ کوئی اور آج روحانی شخصیت ہے، روحانی شخصیت ہے۔ اور روحانی شخصیت کا میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیے دنیا میں جو کچھ بھی انجام پاتا ہے وہ مادیت سے اور مادی لوگوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، میڈیم مادہ بنتا ہے، میں اور آپ، لیکن جی بیک میں اللہ کا بہت کچھ نظام کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں فرشتوں کی پوری قوت ہوتی ہے۔ اب جنگ بدر میں فرنٹ پہ تو کون لڑ رہے تھے؟ صحابہ لڑ رہے تھے، لیکن مدد کتنے فرشتوں سے کی گئی؟ 500 فرشتوں سے مدد کی گئی۔ اب وہ 500 فرشتے، 500 تھے نا، خمسط علیہ نہیں 5000، زیادہ تھے، ہاں 5000 5000 شاید فرشتوں ہزاروں، سے مدد کی۔ جی ہاں، تو یہ تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے ساروں کے لیے، ایک ہی پرسن کا بالکل۔ صفایا کر دیتا۔ تو وہ ڈائریکٹ مادیت میں انٹرفیئر نہیں کر رہے تھے، وہ بیک میں رہ کے کام کر رہے تھے، اور جو فرنٹ پہ جو حق کی طاقت تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو مضبوطی دینے کا کام کر رہے تھے، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کی تثبیت کر رہے تھے وہ۔
ان کو مضبوطی دے رہے تھے پیچھے سے، ورنہ وہ تو جی یہ تو انسان اگر کوئی ایسا ہو کہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو ایک ہی 1000 کو مار لے گا، 150 کو تو مار ہی لے گا وہ. یہ فرشتے جو ہیں وہ تو ایک ہی کافی تھا، لیکن تو پیچھے سے بیک میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا سوال تھا، اسکپ ہو گیا. سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین تو اس ہاں تو پرانے زمانے میں تو ذوالقرنین، انگریزوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، انگریزوں کی تو اس زمانے میں غلطی نہیں ہے. بالکل ذوالقرنین جو ہیں یہ دو ایک روحانی شخصیت ہیں، اور یہ کہی جا رہی ہے آگے کے لیے بھی بات کہی جا رہی ہے. یہ وہ ان کا وہ چل رہا ہے اس وقت بھی انہوں نے کچھ کیا اپنا، یہ ریسرچ چل رہی ہے ان کی، بالکل زمین کے آخری کونے پہ گئے جس کو ویسٹ کہا جا سکتا ہے، اور پھر ابھی دوسرا سفر ان کا ایسٹ میں بھی ہونا ہے. تو یہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، کسی چیز کی تلاش جاری ہے وہ، اور یہ تلاش جو ہے اس کی ہے یاجوج ماجوج کی اور دجال کی تلاش ہے. یہ ان کے لیے سفر ہو رہے ہیں جو بعد کو قوت آنی ہے، اور یہ اب ہم اس کو کھول نہیں رہے اس راز کو. جو جی ذوالقرنین ہیں جو دو زمانوں کی شخصیت ہے، یہ ان کا پہلا زمانہ ہے اور اب دوسرا زمانہ اب ہے. اب یہ کام ہو جا رہا ہے، وہ تو انہیں قوموں کو دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اس طرح کی قوم میں ہے اور یہ کریں گے آ کر کے چل کر کے. تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ کہ ٹھیک ہے جنہوں نے ظلم کیا ہم یہ کریں گے ان کے ساتھ. تو اب یہ کہیں مینشن نہیں کہ انہوں نے وہاں پر کارروائی کی. جی، بلکہ یہاں تو اشارہ مل گیا نا فسوفا کے لفظ سے کہ کریں گے، ابھی تھوڑا ٹائم ہے. بالکل اما من ظلم، جنہوں نے ظلم کیا ہم آگے کریں گے. تو جب یہ روحانی شخصیت ہیں اس کو بالکل قصہ موسیٰ اور خضر کی طرح سمجھیں آپ. بالکل وہ یہ سب پوری چیزیں چل سورہ رہی ہیں، کہف ہی ایسی ہے. پوری سورہ کہف ایسی ہے. تو بیک میں جو چیزیں ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں ان کو کہ یہ سب کچھ ہے. حالانکہ جب وہ اتنی بڑی روحانی شخصیت ہیں، اب دیکھیے جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ ذہنی طور پر ابھی ذہن بہت نابالغ ہے، امیچور ہیں. تو ابھی ہم آہستہ آہستہ چیزیں وہ رکھ رہے ہیں، اور آگے چل کر کے اگر وہ چیزیں ہم رکھیں گے تو شاید پھر سمجھیں، تقریب ذہن ہو جائے گی ان کی. ابھی شاید نہیں رکھیں اگر ذوالقرنین کو ہم رکھنا چاہیں، لیکن رکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کا ہوگا. تو یہ دو زمانوں کی شخصیت ہے. ابھی بے شک انہوں نے اس وقت نہیں کیا ہوگا کچھ، لیکن یہ آئندہ کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان میں اچھے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ آپ اچھا. سنقول لہ من امرنا یسرا، ہم اپنے معاملے میں من امرنا یسرا. اب کتنے کتنے لفظ سمجھیں، امر اور خلق الگ ہوتا ہے. امر جو ہمارا پروجیکٹ ہے ابھی کاغذ پہ نہیں آیا، گراؤنڈ پہ نہیں آیا ابھی. جو ہمارا پلان ہے، ہمارا امر ہے، جو ہماری اپنی تحریک ہے، اس میں ہم رکھیں گے ان کے لیے نرم پہلو رکھیں گے. جنہوں نے انسانیت کی تعمیر کے لیے کام کیے، تخریب کاری نہیں کی، اور جنہوں نے تخریب کاری کی ہے ان کے ساتھ ہم اپنا معاملہ رکھیں گے. فسوف نعذبہ، ٹھیک ہے. ہم وہ عربی زبان کی کلاسز ہماری چل رہی ہیں. اور تو اس میں زی سامعین کا لفظ بھی تو ہے نا، ذوالقرنین میں قرنین تو ہے ہی، ساتھ میں زی بھی تو ہے نا، ذوالقرنین ہے نا. نہیں، تو وہ تو آپ جو اس کہہ وجہ رہے سے ہیں وہ تو اس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی بتا دیں. اور یہ ساری وجہ معلوم ہوگی جو ہمارا سیٹرڈے کو کلاس ہوتی ہے لائیو، وہاں پر ضرور شریک ہوں. نہیں، یہ ذو العرش المجید والا زو نہیں ہے یہ. جی جی بالکل وہی ہے. تو یہ باتیں اب یہاں کھولیں گے تو ہم اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے کہ اب ہم زو یہ کو بھی پورا ایک بیان کرنے ایپیسوڈ ہے. لگے ہیں اور قرنین کو بیان کرنے لگے ہیں. لیکن ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ زو عربی زبان کا وہاں پر آتا ہے جو چیزیں مادی نہیں ہیں، مٹیریل فارم میں نہیں ہے. تو قرن جو ہے زمانہ، ٹائم، یہ بھی کوئی مٹیریل فارم کی چیز نہیں ہے. یہ کہنے والی بات ہوتی ہے ٹائم، زمانہ. اسپیس میں آپ کے کرو ہو جاتا ہے تو وہ ٹائم کہلاتا ہے. تو یہ ذوالقرنین دو زمانے شخصیت ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ پھر وہ خیر وہ وہاں پر چلے. تو یہ ایک انہوں نے ایسٹ میں ان کے جی. بارے میں ایک وہ دے دی، انہوں نے ہدایت دے دی کہ ٹھیک ہے جب وقت ہوگا تو ہم جو ظالم ہوں گے ان پہ اپنی کارروائی کریں گے، اور جو نہیں ہوں گے تو جو اچھے ہوں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. پھر اب کی بار انہوں نے ایسٹ کا سفر اتبع کیا، سببا، پھر وہ اور دوسرے مینس اور اسباب کام میں لائے اپنے. حتی اذا بلغ مطلع حتی اذا الشمس بلغ وجدها مطلع مغربا الشمس، ولقوما ہاں یہاں تک کہ جب وہ وهم من دون سورج طلوع ہونے حافظون. کی جگہ پہنچے. جی
تو یہ سورج ہونے یعنی کی کہ طلوع ہونے کی جگہ. ایسٹ. اچھا یہ جو مغرب الشمس پہنچے ہیں یہ الاسکا اور ہوائی کے جزیرے ہیں. یہ ہمارا ابھی ٹاپک ہوگا انشاءاللہ, تھوڑا سا رک کر کے واپس آئیں گے مغرب الشمس کی طرف ہم. تو یہ اچھا. الاسکا اور ہوائی کے جزیرے ہیں کہ جہاں پر یاجوج اور ماجوج ہیں, گرم پانی کے چشمے ہیں وہاں پر, اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 سفر کور کر لیتے ہیں. مطلع الشمس پہنچے یعنی جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے, اور وہ دنیا میں ایک ہی جگہ ہے, لینڈ آف دا رائزنگ سن. لینڈ آف دی رائزنگ سن, جاپان. ایک تو یہ مطلب ہے. ایک دوسرا مطلب اور میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ حتی اذا بلغ مطلع الشمسی, یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے, وجدہا تطلع علی قوم, تو ذوالقرنین نے پایا کہ سورج یہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر, لم نجعل لهم من دونها سترا, کہ ہم نے سورج سے ان کے لیے کوئی آڑ اور پردہ نہیں بنایا تھا. کیا مطلب؟ ایسی قوم کے اوپر سورج طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور ان کے بیچ میں کوئی آڑ اور پردہ نہیں. جی. تو یہ تو ایسا تو ہمارے ساتھ بھی ہے کہ سورج ڈائریکٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے, یا ہمارے درمیان کوئی آڑ اور پردہ ہے؟ نہیں. جی آڑ اور پردہ ہے ہمارے. وہ لیئرز جو ہے, پروٹیکٹیو لیئرز جو ہیں, جن میں اوزون بھی ہے آپ کی, وہ تو لیکن اوزون بھی ہے. نہیں یہ خاص جگہ تھی, یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا 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 اچھا. کہ یہ جس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں اس وقت, جو جاپان کے آس پاس لگتی ہوگی, وہاں ایک جگہ ایسی انہوں نے پائی جو زمین پر ہی ہے, جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ پہنچتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی پردہ نہیں بنایا بیچ میں. تو یعنی یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ O3 کا اشارہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی. تو اگر یہ ہم سیدھی سی یہ بات مانیں کہ سورج سے پردہ تو ہمارے سامنے بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سورج ہم تک پہنچتا ہے. نہیں, ڈائریکٹ نہیں پہنچتا ہم تک سورج. بالکل. یہ چھن کر آتی ہے روشنی سورج کی, ڈائریکٹ تو ہم ساتھ لے رہے ہیں. جی ہاں, ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے اگر ڈائریکٹ سن لائٹ پہنچے گی. لیکن ایک جگہ ایسی تھی زمین پر جہاں پر یہ اپنا بھرمن کرتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے حضرت ذوالقرنین پہنچے, کہ وہاں پر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی تھی. اب ڈائریکٹ سن لائٹ اگر کسی مخلوق پڑ جائے تو جل کے خاک ہو جائے گا, خاک ہو جائے گا, بچے گا. اسی لیے وہ جہاد غیر میں گئے, مطلب. لیکن یہ پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں یہاں پر. قوم کا لفظ ہے, آپ دیکھیں نا قرآن میں, تطلع علی قوم, ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا تھا. یعنی کچھ لوگ تھے وہاں پر, لم نجعل لهم من دونها سترا, کہ ہم نے سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ, کوئی آڑ نہیں بنایا تھا, ڈائریکٹ سن لائٹ وہاں پر پہنچی. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں پر یہ یاجوج اور ماجوج کو اترنے کی جگہ ہے. یہ میں ابھی آگے ذکر کروں گا کہ یاجوج اور ماجوج اس زمین کی مخلوق نہیں ہے, یہ کسی دوسرے سیاروں کی, خلا کی, انترکش کی مخلوق ہے. یہ اس جگہ پر اگر کے لینڈ ہوتے تھے, یہ ان کا لینڈ پوائنٹ تھا, یہاں پر آ کر کے اترتے تھے. وہ سورج کی ڈائریکٹ سن لائٹ پڑنے کی وجہ سے ان کے اندر اس طرح کی کریکٹرسٹکس اور اس طرح کی چیزیں ان کی باڈیز میں ایسی صفات پیدا ہو گئی تھی کہ وہ پھر یاجوج اور ماجوج ان کو کہا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان تو بھسم ہو جائے, وہ ان میں پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ پڑنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ صفات پیدا ہو گئی کہ قرآن نے ان کو یاجوج اور ماجوج کہا ہے. تو یہ جو لفظ ہے اجاجا, یاجوج اور ماجوج جس مادے سے بنے ہیں, اجاجا کہتے ہیں آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ. جی, اجیج النار, آگ کی ہیٹ کو, شعلے کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اجاجا. تو یاجوج اور ماجوج جن الفاظ سے بنا ہے اس کے مادے میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ یہ کوئی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. یہ تو جنات جو ہوتے ہیں یہ ہیٹ سے بنے ہیں. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور انسانوں سے بہت پہلے ہم نے جنات کو بنایا من نار السموم, لو والی آگ سے. تو یہ ہی کسی کو ٹچ کر جائیں تو یتخبطہ الشیطان من المس, انسان کو خبتی بنا دیتے ہیں. انسان اور جنات کو کوئی میل نہیں ہے. تو یہ جن پہ جو آگ کا شعلہ ہو گئے ہیں,
اور یہ آگ کا شعلہ کیوں بنے کہ ڈائریکٹ سن لائٹ ان پر پہنچ رہی ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، جہاں یہ رہتے ہیں وہاں پر بھی، اور جس جگہ پر یہ زمین پر لینڈ ہو رہے تھے وہاں پر اتنا حصہ چھوڑا ہوا تھا قدرت نے، یہ میرا اپنا خیال ہے، کہ جہاں پر وہ اوزون لیئر نہیں تھی یا اور ختم ہو ڈائریکٹ چکی سن تھی لائٹ وہاں سے. جب ختم ہو چکی تھی، کہ جہاں پر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی تھی. اب بڑے عجیب الفاظ ہیں آپ قرآن میں اگر غور کریں، اور ہم تو ناظرین یہ سے بھی کہنا چاہیں گے کہ اللہ وہ تعالیٰ آیات پہ کھول لیں دیکھیں. یہ جو قوم ہے، یعنی کہ یہ جو قوم یہاں پہ جو ذکر ہے، یہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے نا، جی ہاں، یاجوج اعلیٰ ماجوج ہے. قومن جو ہے یہاں پہ. ہاں، ہاں، تو یہ اس اور وجہ دیکھیے سے اس ہے. کی دیکھیے اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ہی ان لوگوں کے اوپر اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے نا، سورج سے سورج کا کوئی پردہ نہیں تھا. تو یہ اصل میں یہ نا، یہ خلا کی ایک قوم ہے جو یہ 7 لیئرز ہیں ہماری سیفٹی کے اوزون کی، اس کے باہر رہتی ہیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں رکھا تھا، تو یہ ڈائریکٹ آگ ان کے اوپر یا سورج کی آگ جو ہے وہ ان کے اوپر پڑتی ہے، اس کے عادی ہیں. اور یہ جو جاپان کے پاس کا علاقہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے چھید کر دیا ہے آج اتنا بڑا، O3 پہ اشارہ جو کیا، تو انہوں نے باہر سے چھید کیا ایکسٹرنلی، اور اس چھید کے نہیں ذریعے یہ نہیں کیا آئے ہیں نیچے. نہیں 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 نہیں، تھوڑا سا رکیں گے اس میں. یہ چھید کا ذکر، سوراخ کا ذکر جہاں پر ہے وہ تو پھر بعد کو ہے. وہ سوراخ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ نے کہا کہ آج یاجوج اور ماجوج نے اپنی ردم میں، دیوار میں اپنی کہہ لیجیے ابھی اس کو، اتنا بڑا سوراخ کر لیا. یہ اس اچھا، یہ ردم کی بات ہو رہی یہ 1500 سال پرانا جو واقعہ ہوا ہے. نہیں نہیں 1500 سال پرانی بھی نہیں، جو ذوالقرنین نعمت اللہ علیہ نے آگے چل کر کے جو ردم بنائی، جس کو ہم دیوار کہہ رہے ہیں ابھی، اس دیوار میں سوراخ کی بات کی رسول اللہ نے. اور یہ میں جس جگہ کی بات کر رہا ہوں یہ کچھ قدرتی اس طرح کا تھا، اللہ کی خلقت کا حصہ ہے کہ باقی تمام جو زمین ہے وہ تو کورڈ ہے اوزون لیئر سے. یہ اتنا ایک خلا تھا کہ یہ پورٹل جو ہے. جس کا آپ ویاس، جس کا آپ کیا بولتے ہیں حجم، اس کی اتنا مان لیں اس کی جیسے کوئی ایک بڑا شہر ہو، دلی جیسے شہر ہو کوئی، یا کوئی بڑا جزیرہ ہو، بہت ممکن ہے کوئی جزیرہ ہو، کوئی آئی لینڈ ہو، وہ اس کے اوپر جو ڈائریکٹ انترکش جاتا ہے آپ کا اسپیس، وہاں پر وہ لیئرز نہیں ہے، اور سورج کی جو روشنی ہے وہ ڈائریکٹ پڑ رہی ہے. اور یہی ایک پورٹل تھا ان کے لیے آسمانوں سے یہاں پر آنے کا اور زمین پر لینڈ کرنے کا. ایسا گویا کہ وہ اس ماحول میں رہنے کے عادی ہیں. بالکل. اور قرآن نے کہا بھی ہے یموج بعضهم فی بعض، ایک دوسرے کے اندر سے نکل جاتا ہے. ایسی مخلوق ہے ان لوگوں میں، اس قوم میں، ہاں اس قوم میں ایک دوسرے کے یموج اندر سے نکل بعضهم. جاتا ہے. اچھا. ہاں، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایک تو جناتی مخلوق مادی نہیں ہے. یا مادی بھی ہیں، تو یہ کچھ الگ ہے، ایلینز ٹائپ. ہمارے پاس ابھی فی الحال تصور ایلینز کا ہے. لائٹ ہیٹ اس قسم کی ہیں. ہاں، جن تو نہیں کہہ سکتے امین، کیونکہ جن تو کمپریہنسو لفظ ہے اور انویزیبل بینگ، نہ دکھائی دینے والی مخلوقات کے لیے آتا ہے. ہیٹ انرجی سے بنے ہیں یہ ہے، ہاں، ان کا مادہ میں آگ ہے، اور آگ بھی دکھائی دینے والی ہے، عجیج النار ہے، آگ کی لپٹ ہے، شعلہ ہے، کوئی بھڑکتا ہوا شعلہ ہے. تو اور یہ بڑی خوخار قوم ہے، بلکہ کافی ہسٹری ہے اس کے پاس. جرمنی میں اور آپ کے سوئٹزرلینڈ کے آسمانوں پہ لوگوں نے اینشنٹ ٹائم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، کہ وہ آسمانوں پہ انہوں نے بڑی لڑائیاں دیکھی، آگ کے گولے دیکھے ادھر سے ادھر. جو پوری کہانی ہے جس سے اوور آل یہ نکل کے آتا ہے کہ شاید یہ کوئی یاجوج ماجوج کی قوم ہے، ایلینز ہیں، کوئی لڑ رہے ہیں آپس میں. قرآن نے آگے لفظ جو کہے ہیں وہ قابل غور ہے. یہ جو قوم ہے کہ جن پر ڈائریکٹ سن لائٹ پڑ رہی ہے اور ہمارے تجزیے میں وہ یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے آگے کذالک، بس اسی طرح.
دیکھیے قرآن کے طالب علم ہیں تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کذالک کا جہاں بھی آیا ہے بڑی تفصیلات چھوڑی اور گویا ریسپانسبلٹی آپ کو دے دی ہے، ذمہ داری کہ اب آپ حل کرو، غور کرو، تدبر کرو، تمہیں بہت چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ وقت نہیں ہے، یہ پورا اپنے آپ میں موضوع ہے۔ کذالک کا جہاں بھی قرآن میں، وہاں ایک خاموش دعوت آپ کو دے دی گئی ہے کہ غور کرو، سوچو اور سمجھو۔ کذالک تو فرمایا کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، بس اسی طرح سوچو غور کرو، پا جاؤ گے تو وقت احطنا، قرآن نے کہا، اور ہمیں بھی احاطہ ہے، معلوم ہے ہمیں بھی، بما لدیہ۔ دیکھیے عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے عندہ، ایک ہوتا ہے لدا۔ تو عندہ کے معنی ہوتے ہیں میرے پاس، عندی 1000 روپیہ، میرے پاس 1000 روپے ممکن ہے بینک اکاؤنٹ میں آپ کی، لیکن آپ لدا جب کہتے ہیں تو لدا مطلب ابھی آپ کی، ان یور پاکٹ، ابھی ہے نا، ابھی آپ کی جیب میں ہے۔ تو لدا عندہ کے مقابلے میں زیادہ خاص ہو جاتا ہے۔ ربنا حب لنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمیں خاص پرسنل اپنی جانب سے رحمت عطا کرے۔ تو خاص پرسنل ذوالقرنین کے پاس جو خبر تھی، وہاں سے جو انہوں نے انفارمیشن لے لی، وہ ہمیں پتہ ہے کیا خبر لے لی، کیا چیز لے ہوئے۔ بس کذالک، اسی طرح بس غور کرو تو تمہیں مل جائیں گی خبریں۔ کچھ ذکر نہیں کیا گیا اس قوم کے بارے میں۔ یہ کس کی خبر کی بات ہو رہی ہے؟ ذوالقرنین کی؟ نہیں سمجھ آف ہم لکھا ہے نا لیکن یہاں پر یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بما قوم کی بات ہو رہی ہے، قوم کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ایسے ٹرانسلیٹ کیوں کیا اس کو؟ وی ٹرولی ہیڈ فل نالج آف ہم، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں ذوالقرنین کی پوری خبر تھی۔ ہمیں فل نالج آف ہم، اس کی جو نالج، ذوالقرنین کو جو نالج وہاں سے ملی، اس کی ہمیں بھی خبر۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ قرآن بڑا حساس ہے ایک چیز میں، بہت سی چیزوں میں، خاص طور سے اس چیز میں کہ علم کے معاملے میں۔ ہاں، جہاں کہیں بھی ہے جیسے بحث لگی ہوئی ہے، جہاں بھی ہوتا ہے کہ انسانوں نے کچھ معلوم کر لیا، قرآن کہتا ہے کہ ہمیں تو آلریڈی معلوم ہے، تمہیں کیا پتا۔ علم کو تو جوڑا ہی نہیں گیا انسانوں سے، کہنا سب گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو علم تو اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اللہ ہی کو علم ہے۔ صحیح بات، اس بات کو بھی اللہ نے کہ ہمیں یاجوج ماجوج کے بارے میں معلوم ہے نہیں، یہ کہا کہ ذوالقرنین نے جو وہاں سے انفارمیشن لی وہ ہمیں معلوم تھی، یعنی کوئی بڑی خبر اٹھائی وہاں سے۔ پوز ہو گئے آپ؟ آواز آ رہی ہے؟ جی، تو میں ایک بار پھر ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو پایا کہ وہ ایسی قوم کے اوپر طلوع ہوتا ہے کہ ہم نے سورج سے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، اور اسی طرح وقت احطنا، اور ہمیں معلوم تھا بما لدیہ، جو خاص پرسنل ذوالقرنین کے پاس انفارمیشن تھی، خبر تھی، جو شاید ان کے ساتھ جو عملہ ہو، درباری ہوں، منتری ہوں، جو لوگ بھی ہوں، ان کو بھی نہ پتہ چلی وہ بات ہے۔ بس ذوالقرنین بھاگ گئے وہاں سے، یہ تو بڑی خطرے کی جگہ ہے۔ اور ایک لفظ کو اور غور کیجئے، یہاں پر خبرہ نہیں ہے، خبرہ ہے۔ تو عربی زبان کا جو مصدر ہوتا ہے، جیسے امرا ہوتا ہے، کوئی معاملہ، کوئی بات، کہیں امرا قرآن نے کہا ہے، کہیں رشدہ کہا ہے قرآن نے، کہیں رشدہ کہا ہے، کہیں رشدہ کہا ہے۔ تو مصدر خبرہ یخبر سے خبرن آتا ہے نارملی، ایک نارمل خبر کو خبر کہتے ہیں۔ خبرہ پیش لگ جانے سے اس کے اندر تعلی آ جاتی ہے، چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے، ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی وہ جو بڑی خبر ذوالقرنین نے وہاں سے اٹھائی، قرآن کہتا ہے ہمیں بھی اس کی خبر ہے، ہمیں پتا ہے کہ ذوالقرنین نے کیا خبر اٹھا لی وہاں سے۔ بما لدیہ، پھر غور کیجیے الفاظ، خاص جو پرسنل اس کے پاس خبرہ، بڑی خبر تھی، جو انفارمیشن وہاں سے اٹھا لی انہوں نے، قرآن کہتا ہے ہمیں پتا ہے۔ یعنی خبر بڑی بھی تھی اور پرسنل بھی تھی، لیکن تب بھی وہ اللہ کو معلوم تھی۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، وہ تو یہ اللہ نے obvious خلاصہ ہے۔ ہاں، باقی کسی کو نہیں پتا۔ اور وہ بڑی خبر کیا تھی کہ یہ کسی دوسرے پلانٹ سے، سیارے سے کوئی مخلوق آ رہی ہے،
جو جس کی ایکٹیویٹیز کچھ الگ ہیں اور جن کے اندر یہ خطرناک والی صفات کہ جو اگر انسانوں سے ٹچ ہو جائیں، انسانوں میں آ جائیں تو بڑی تباہ کاری پھیلائیں گے. یہ تمام صفات ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں سورج کی ڈائریکٹ سن لائٹ پہنچنے سے، کہ یہ بالکل آگ سے بھونی ہوئی مخلوق بن گئی. تو یہ جو 1500 سال پہلے جو انہوں نے کیا تھا یاجوج ماجوج نے چھید، وہ کوئی اور چھید تھا، وہ کہیں اور پہ انہوں نے کیا ہوگا. لیکن اس کا مطلب جو نہیں اب نہیں گلوبل نہیں، وارمنگ یہ جو ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ، تو کہیں اس میں ان کا ہاتھ بھی ہے کیا؟ یعنی ان کا آنا شروع نہیں، ہو گیا دنیا میں. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ یہ ایک قدرتی طور پہ تھا، قدرتی طور پر یہ ایک شگاف تھا اسپیس میں، ہماری زمین سے اوپر، جو کسی نہیں آئی نہیں لینڈ نہیں، پہ کھلتا ہو. جی اس کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جو اور 1500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ آج یہ ہو گیا، اس والے کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ ہے تو نا. پھر یہ ہوا، وہ تو پھر یہ ہوا، میں آگے بتاتا ہوں، وہ واضح ہو جائے گا. جی اب یہاں سے مطلع الشمس سے کوئی کسی مخلوق سے بات نہیں کر رہی، مغرب الشمس میں بھی کسی سے بات نہیں کی انہوں نے، وہاں بھی بھاپ لیا انہوں نے. اور پھر یہ مطلع الشمس پہنچے تو یہاں پر بھی دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں. پھر کہا جی کہ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے اپنا اٹھایا تیسرا تام راستہ لے. جھام، تام جھام اٹھایا انہوں نے اور چل پڑے. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ بین السدین پہنچے، دو سد کے درمیان، سد کہتے ہیں رکاوٹ، کوئی دیوار بھی ہو سکتی ہے، مادی یا غیر مادی، کوئی رکاوٹیں تھی دو، ان کے درمیان پہنچے. وجد من دونہما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ بین سدین. اب یہ سدین کیا ہے؟ جو سدین کا لفظ ہے یہ میرے اپنے قرآن میں خیال میں یہ وہ دو فرضی ٹرائنگل ہیں جو ہم نے نردھارت کیے ہوئے ہیں، اچھا جو ایک ویسٹ میں ہے اور جو ایک ایسٹ میں ہے، جس کا نقشہ ہم نے پچھلی ویڈیو سامعین کے سامنے رکھا بھی تھا، ناظرین کے، آپ کو یاد ہے؟ جی جو دونوں ہم نے دکھائے تھے برموڈا ٹرائنگل، ٹرائنگل اور ڈریگن ایک ہی ٹرائنگل. لیٹیچیوڈ پر ڈریگن ٹرائنگل، ایک ہی لیٹیچیوڈ پر ایک ہی لانگیچیوڈ پر، یہ وہ دو سدین ہیں جو دو ایکسٹریم پہ واقع ہیں، برمودا ٹرائنگل اور ڈریگن ٹرائنگل. من بین السدین، اس کے بالکل درمیان میں پہنچے ہیں. یعنی مغرب کا سفر کر لیا انہوں نے، مشرق کا سفر کر لیا، وہاں پر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ یاجوج ماجوج کے لینڈ کرنے کی اترنے کی جگہ ہے، اور پھر یہ واپس جا رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ سفر یہ واپس ہو رہا ہے، سفر بہت غور سے سمجھنے کا ہے سفر. اب جب یہ مڈ میں پہنچے ہیں، بالکل درمیان میں، بین السدین، ان دونوں جگہ کے بیچ کے پوائنٹ میں پہنچے ہیں. وجد من دونہما، تو ان دونوں کے پاس ہی، سمیپ ہی، انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو پایا جنہوں نے پھر درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیجئے، اور یاجوج ماجوج سے ہمیں بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے. دونہما کا لفظ ہی سمجھیے، میں خاص طور سے لفظوں پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اندر سے ہی معنی نکلیں گے. دونا، دونا دلی، دلی کے سمیپ، یعنی وہیں دلی کے آس پاس، اور دونا ممبئی، ممبئی کے آس پاس، ممبئی کے سمیپ، یہ ایسے بولا جائے گا عربی زبان میں. اور دونی ہما اگر میں کہہ دوں تو ممبئی اور دلی کے بیچ میں جی برابر کا ڈسٹینس ہو جائے کہ ممبئی کو بھی دونا کہا جا سکے اور پھر اس کو بھی دونا کہا جا سکے، کس کو؟ دلی کو بھی. تو یہ دو تو جگہ وجد اللہ نے من ایسے، دونہما، یہاں بین ہاں تین سدین میں بھی سفر ہے. بین آیا ہے، یہاں پر بھی بین آ گیا، اور بین، یہاں پر بھی دو نہما آ گیا. ہاں بین السدین تو وہ پہنچ گئے. اب بین السدین میں جو وہ جگہ ہے اس کے من دونہما، یہ ہما جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، کن دو کے دون، کن دو کے دون، دون میں نے بتا انہی دیا سمیپ، پاس، ان دو سدین کے دون، یعنی بالکل
وسط میں مڈل میں ان دونوں ٹرائنگل کے من دونہما کا مطلب یہ ہوا. تو ووجد اگر من خالی اللہ دونہما اگر خالی یہاں بین صدین ہوتا، میں دونہما کا اللہ لفظ استعمال نہ کرتا، تب بھی تو مطلب یہ نکلتا نا کہ بیچوں بیچ تب بھی بین مطلب صدین. اس میں پھر اتنا یعنی یہ بیچ میں تو ہوتا لیکن جسٹ نہیں ہوتا، اچھا، جسٹ نہیں ہوتا. یہ آپ کو اس کی جیوگرافی بتاتی ہے یہ ایگزیکٹ لوکیشن قرآن. بتا رہا ہے اللہ، ہمیں جیوگرافی پڑھنے کی ضرورت ہے ہاں اب بالکل کہ یہ کون سی قوم ہے، ایگزیکٹ لوکیشن کون سی لیٹیٹیوڈ قوم اور کہاں لانگیٹیوڈ پر. ناپو اس کو. نو 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 یہاں سے دیکھیے آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر وہ کوئی مادی دیوار تھی جو ذوالقرنین نے وہ بنائی تو تھی ہو نہیں تو سکتی. وہ یہاں ہے. جی نہیں وہ یہاں پر ہے جی. کہ یہ برمودا ٹرائنگل اور ڈریگن ٹرائنگل ہوں ان دونوں کے بالکل مڈ میں کون سا علاقہ پڑتا ہے، کہاں پر ہے، یہ گوگل میپ پہ جانے کی ضرورت ہے. تو ان دونوں کے مڈ میں قرآنی الفاظ کے مطابق کچھ لوگوں کو پایا جن سے یہ ہوا کہ انہوں نے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیجیے. تو ووجد من دونہما یہاں دیوار کا ذکر نہیں ہے، میں ابھی دیوار جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں. لا یہ ذکر ہے یکادون نہیں یہاں پہ. یفقہون جی قولا. ہاں ابھی آگے ذکر آ رہا ہے نا. اچھا. ابھی تو جب وہ سدین کے درمیان پہنچے تو انہوں نے من دونہما ان دونوں سدین کے بیچ یعنی جو دو ٹرائنگل ہم نے بتائے تھے سیم بالکل لیٹیچیوڈ بیچوں اور بیچ. لانگیٹیوڈ اس کے بالکل بیچوں بیچ کچھ لوگوں کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا وہ بات ہی نہیں جن سمجھتے کی تھے، عجیب پتہ سی نہیں کون بھاشا سی تھی. بولی بولتے. ہاں لیکن یہ کہ کسی طرح انہوں نے بہرحال راستہ نکال لیا اور بات یعنی سمجھنے کی بات ذوالقرنین ہو گئی. خالی مادی وہ نہیں ہے، روحانی شخصیت نا، مادہ بھی ہے ان کے ساتھ، جی ہاں. تبھی تو وہ بھاشا میں تو بات کرے ہوں گے ان سے. بالکل قالو انہوں نے کہا یا ذا القرنین، اب انہوں نے درخواست کی کہ ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ آئندہ مستقبل میں بڑا فساد مچائیں گے. ہمارے بہت سے مفسرین نے ترجمہ کر دیا فساد مچا رہے ہیں، اس کا اچھا ہے یہ آگے مستقبل ہے. ہاں مستقبل میں مفسدون فی الارض کہ زمین میں فساد مچائیں گے. فہل نجعل لک خرجا، تو ہم تمہیں کچھ ٹیکس وغیرہ دیا کریں گے. الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی سد بنا دیجئے، رکاوٹ بنا دیجئے. انہوں نے کہا قال ما مکنی فی ربی، میرے رب نے جو مجھے طاقت دی ہے وہی بہت ہے، بس تم مجھے لیبر دو. اور انہوں نے کہا کہ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ صدف ان دونوں ٹرائنگل کی چوٹی تک پہنچ گیا، وہ اسی لیول کو انہوں نے چادریں اتنی اونچی لگائی. قال انفخوا، کہا کہ اب اس میں آگ جلاؤ اس کے نیچے. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں جو ہے وہ انگارے بن گئی. فرمایا کہ لاؤ تارکول لاؤ قطرہ، اور میں اس پر یہ تارکول ڈال دیتا ہوں. اور اس طریقے سے انہوں نے وہ بنا دی. اب کیا بنا دیا وہ تو اپنی زبان میں صد کہہ رہے تھے کہ کوئی رکاوٹ بنا دیجیے، مادی دیوار کی بات نہیں کی انہوں نے. اور ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ردم بنا دیتا ہوں. تو ایک زمانے میں نے اس پر غور کیا تھا کہ ردم کسے کہتے ہیں، تو میں نے پایا تھا کہ ردم جو ہے عربی زبان کی بڑی ڈکشنری میں ردم کہتے ہیں بھاپ، ہمیشہ رہنے والا بخار، یہ ردم کے معنی ہے. یعنی کہیں بھی اس کے معنی میں کوئی میٹل، کوئی مادہ نہیں مل رہا کہ یہ کوئی مادی دیوار تھی. گو انہوں نے مادے کا استعمال کیا. اب یہ میکینیکل انجینئر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا ری ایکشن پاس کی.
اور کہ اس سے پھر یہ پروٹیکشن مل گئی کہ وہ وہاں پر ایک غیر مادی دیوار، غیر مادی صد، جسے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے اور قرآن نے ردم کہا ہے، وہ بن گئی وہاں پر۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ردم بنا دیتا ہوں۔ تو ردم کے معنی میں کسی بھی بڑی عربی بڑی ڈکشنری میں دیکھیں، اس میں بھاپ، ہمیشہ رہنے والا بخار، یعنی گیسز نکل کے آ رہے ہیں، اس کے معنی میں کچھ گیس ٹائپ کی چیز ہے۔ تو اس سے تو وقار بھائی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یاجوج ماجوج تو ایلینس ہیں، وہ باہر سے ایک آئی ہوئی قوم ہے اور آئے گی، لیکن یہ جو قوم ہے جو یاجوج ماجوج سے پریشان ہے، یہ بھی قوم، کیونکہ ہمیں وہ بین السدین بیچ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہمیں کہیں ملا نہیں ہے، یا مل بھی گیا تو وہاں پر کوئی آج تو کوئی ایسی قوم آباد ہے نہیں۔ اس کا مطلب وہ قوم جو ہے نا وہ بھی کوئی تیسری ایلین قوم ہے۔ نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پھر اگر کوئی ایلین ٹائپ کی مخلوق ہوتی تو یہ ان سے لڑتی، نہیں، اور ضروری یہ نہیں آپس کہ میں لڑتے بھی ہیں، یہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، اور لڑتے اس حد تک ہیں کہ ظلم کی حد تک۔ یہ والی قوم یہ یاجوج یاجوج ماجوج ماجوج، یاجوج ماجوج کے علاوہ نہیں، یہ جو یاجوج ماجوج ہیں جنہیں ہم ایلین کہہ رہے ہیں، یہ جو یاجوج نہیں، ماجوج جو لفظ ہے یاجوج، ایسا محسوس ہوتا ہے عربی زبان کی، آپ کو نالج ہے، فعل مضارع ہے، یعنی یضربو وہ مارتا ہے، اور مضروبن وہ شخص جس کی پٹائی کی گئی ہو، جسے مارا گیا، یہ مفعول کا وزن ہے۔ تو یاجوجو ایک طرح سے فعل مضارع ہے، یہ جو ہے یہ ایکٹیو ہے، یہ پارٹی، اور ماجوج جو ہے یہ اس کا نشانہ بن رہا ہے۔ تو یہ لفظوں میں اگر لفظوں کی سائنس کو ہم کھنگالیں تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ، اور قرآن نے کہا بھی ہے یموج بعضهم فی بعض فترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا اس دیوار کے پیچھے قیامت تک کے لیے، اب ایک دوسرے میں سے پینیٹریٹ کر کے نکل جاتا ہے، یموج بعضهم فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا۔ یعنی کہ یاجوج ماجوج پورے طور پہ ظالم نہیں ہیں، ان میں کچھ ماجوج بھی ہیں جو جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ٹائم میں ایک یاجوج بن جاتا ہو، سیکنڈ ٹائم میں دوسرا تو یہ یاجوج تو بن جاتا ہو، اور یہ تو دوسرے بہت بڑی بات ماجوج۔ آپ نے کہی تھی، جی جی، بڑی عجیب سی بات کہہ دی آپ نے، تو مطلب یہ میں تو ٹائم بہت پہلے لیپس سے بھی ہو کہتا گیا۔ ہوں کہ تو یہ تو نہیں، لیکن میرا سوال اس پہ نہیں تھا، میرا سوال تھا یہ جو قوم جو بین السدین ملی ہے نا، جس نے ذوالقرنین علیہ السلام سے اشارہ کیا ہے کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے بچاؤ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قوم بھی ایلین قوم ہے۔ نہیں، پھر یہ شکایت نہیں کرتی، یہ میرے خیال میں انسانوں کی قوم ہے، اور انہوں نے دور سے یہ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے، تو جیسے ہم کو یہ اگر قوم، آپ ہم کو یاجوج ماجوج نظر نہیں آ رہے، یہ تو بات سمجھ میں آئی، لیکن میں یہ بھی نظر نہیں آ رہے، اتنی بڑی قوم بین السدین دنیا ایک میں۔ ایگزامپل سے سمجھیے آپ اس کو، کہ یہ جو آپ کے انڈوبار نکوبار، ان کے اسی علاقے میں وہ پڑتا ہے، وہ ہمارے بھارت کی سینٹینل آئی انڈین لینڈ۔ ہاں، سینٹینل آئی لینڈ، اس کو گھوشت کر دیا ہے بھارت سرکار نے کہ یہاں پر کوئی نہیں جائے گا، ممنوع جی الدخول ہے یہ راستہ۔ جی، الاؤڈ نہیں تو ہے۔ اب ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو ایسے ہی یہ جو قوم آباد تھی بین السدین میں، یہ یاجوج ماجوج کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہی تھی کہ یہ تو آپس میں بڑے بھیانک طریقے سے لڑتے ہیں، اور یہ زمین پر اتر رہے ہیں۔ تو وہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر کے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ آئندہ مستقبل میں بڑا فساد مچائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یفسدون فی الارض، نہیں کہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، اس وقت زمین میں فساد مچاتے تو کوئی زندہ نہیں رہتا۔ مفسدون ہے کہ آئندہ مستقبل میں ان کی ایکٹیویٹیز وہ دیکھتے ہوں گے جب یہ آسمانوں سے لینڈ کرتے ہوں گے وہاں پر، بین السدین سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر تھے،
کہ ہم ہی اسی بارڈر پہ رہ رہے ہیں اور ہم ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہت اٹپٹی سی ہیں, بڑی بھیانک بڑی خطرناک لڑائیاں ہوتی ہیں, اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں اور یہ یہاں پر آ کر کے لینڈ ہوتے ہیں اس زمین پہ. تو ان کی ایکٹیویٹیز, ان کی سرگرمیاں دیکھ کے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ آئندہ مستقبل میں بڑا فساد مچائیں گے. تو وہ یہاں تک راضی ہو گئے کہ بھائی جو کچھ ہم کماتے ہیں اس میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ دیا کریں گے, ذوالقرنین ٹیکس وغیرہ دیا کریں گے, بس کچھ ریکارڈ بنا دو کیونکہ تمہارے پاس بڑی پاور ہے. انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت, میں کیونکہ وہ تو خود پیچھے دیکھ کے آ رہے تھے نا مطلع شمس میں حضرت ذوالقرنین, اور بڑی خطرناک انفارمیشن جو بس انہی کو پتہ تھی وہ اٹھا لی تھی جی انہوں نے وہاں سے کہ یہ سب چکر چل کیا رہا ہے, یاجوج ماجوج اتنی بھیانک قوم کیسے ہو گئی, اور دور آخرت میں حضرت عیسیٰ بھی ان سے لڑ پائیں گے. جی حضرت عیسیٰ بھی پہاڑوں پہ لے کے چڑھ جائیں گے تو اللہ ہی اپنے فضل سے ان کو ہلاک کرے گا. تو خیر میرے خیال میں وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, آئی تھنک 2 گھنٹے کی اسٹریم ہو گئی ہے یہ. تو اس کو پھر کیا تو چھوڑ دیں گے ابھی؟ یہ ہے بڑی کچھ الگ سی معلومات ہے, اس پوائنٹ پہ ہمیں چھوڑنا تو نہیں چاہیے تھا, چلیے لیکن یہ بہت کنٹینیو زیادہ کرتے ہیں پھر اس کو. توجہ ہے. تو میرے خیال میں اس کو اگلی بار میں کر لیں ہم. چلے میں مختصر میں رکھ دیتا ہوں, اگلی بار میں پھر اس کی ڈیٹیل رکھ لیں گے. تو جی اب سوال یہ ہے کہ یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ مطلع الشمس میں کوئی آئی لینڈ ہے, کوئی جزیرہ ہے جہاں پر آ کر کے یہ اترتے ہیں, اور جی اسی سے متصل بین السدین یہ قوم آباد تھی کہ جہاں پر اگر وہ مادی دیوار ہے تو وہ مادی دیوار جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ خلائی مخلوق ہے, اور ابھی میں صرف اس کو جیسے سائنس میں ہائپوتھیسس ہوتے ہیں نا, ہمیں پتہ نہیں کیوں اجازت نہیں دیتے لوگ ہائپوتھیسس رکھنے کی. ہمیں دعوت ہو رہی ہے کہ قرآن حدیث کے بارے میں جو ہم استنباط کر رہے ہیں وہ ہماری فل اینڈ فائنل رائے ہے, اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور لوگ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں یا ہمیں نئے مشورے دے سکتے ہیں. تو یہ ہماری ہائپوتھیسس ہے, لیکن ایسا نہیں ہے جیسے سائنس میں بھی جو تھیوریز ہوتی ہیں وہ محض تھیوریز نہیں ہوتی بلکہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. میرے خیال میں وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم بعد میں رکھیں. اچھا ٹھیک ہے, جیسے آپ کو ٹھیک اس لگے. کو کنکلوڈ کر دیجیے تھوڑا سا خلاصے کے طور پہ. نہیں دیکھیے, اتنا تو ہم لوگوں نے کافی 3-4 ایپیسوڈ سے اتنا ڈسکس کیا کہ امام مہدی کی واپسی اور عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی, اس کے پورے دلائل سامنے آ گئے ہیں. دجال کا آنا, دجال کا خروج کیسا ہوگا, یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. ابھی آخری جو قوم ہے یاجوج ماجوج, آخری قوم رہ گئی ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کر لیں. لیکن کیسے اس کا تعلق کیسے ذوالقرنین سے ہے, اور وہ کیسے 2 زمانے والے ایک شخصیت ہیں جو کہ روحانی شخصیت ہیں اور مادہ بھی ہے ساتھ میں, اور انہوں نے سفر کیے ہیں مغرب کا مشرق کا کرا انہوں نے زمین میں. یہ ساحل صاحب نے جو بولا کہ وہ اسپیس میں, کیا اسپیس میں سفر نہیں ہے, لیکن اتنا ثابت ہوا کہ یہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے یہ کوئی اسپیشل قوم ہے, یعنی اسپیس کی رہنے والی کوئی قوم ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے, اور یہ جنات بھی نہیں ہے لیکن, اور کچھ خاص ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے لینڈ ہوتی ہے, اور وہ موسٹ پروبیبلی جو آپ کا ڈریگن ٹرائنگل ہے جاپان کے نیچے, اس طرف ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے آتی ہے. اور اس کے اور برموڈا ٹرائنگل کے ٹھیک بیچوں بیچ کوئی قوم آباد تھی جو ان سے بہت پریشان تھی, اور وہاں پر آ کے ذوالقرنین علیہ السلام نے جو ہے کوئی دیوار بنائی ہے, جو کہ اس میں استعمال جو گارا استعمال ہوا ہے وہ تو کاپر کا ہے, لیکن وہ دیوار ایسی نہیں ہے. ورنہ وہ جو اتنی بڑی طاقتور مخلوق ہے وہ تو ایک جھٹکے میں کوئی بھی دیوار توڑ دے, مادی دیوار. تو کچھ الگ قسم کی دیوار ہے وہ, جس سے جو اس ٹائم ممکن ہے ان سے مخلوق, اٹھنے والا ریئیکشن کچھ اس طرح کا ہو. ہاں مطلب ہو چلیں سکتا تو ہے یہ کوئی ہاں نیوکلیر ریئیکشن ہو یا کچھ ہو, جس اور اس ریئیکشن سے کو پھر وہ نہ آ سکے. اس سے وہ جو پورٹل ہے وہ بند ہو جائے مثال کے طور پہ, جی ہے نا, جہاں سے وہ آتے ہیں, تو ایسا کچھ کلیئر ہو جائے. تو اس میں خالی استعمال اس میں خالی کاپر کا ہوا ہو, لیکن ہو وہ کوئی ڈفرینٹ قسم کا پیرامیٹر ہے وہ. تو ابھی تک اتنا ہم نے ڈسکس کیا ہے, اس کے آگے اور دیکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم اگر کوئی اور ٹاپک ملا تو اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے بھائی, آج تو بہت کافی حیرت انگیز باتیں ملی, میرے تو سر میں درد ہو گیا.
اتنی زبردست چیزیں جاننے کو ملی یاجوج ماجوج کے بارے میں. لیکن کیا کریں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک دم ایسی کتاب ہے کہ اس میں فزکس بھی ملے گی آپ کو، ایسٹرو فزکس بھی ملے گی اس میں، آپ کو کیمسٹری مل گئی، بہت آپ کو اس میں جیوگرافی مل گئی، آج آپ کو بہت بہت کاپر کی وہ انجینئرنگ مل گئی، آپ کو کیا کیا اس میں ملتا ہے. تو لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے، ہماری بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس بارے میں غور نہیں کیا. ورنہ تو اس میں تو ذکر کم ہے جو قرآن میں ہے نا، کہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہے، فی ذکر کم. جی ٹھیک ہے، چلیے بھائی، ٹھیک جزاک ہے. اللہ خیر آپ کا وقت دینے کے لیے. جی السلام علیکم. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں.